الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ اب یہاں سے معراج شریف کے معجزے کا مختصر تذکرہ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور ناگہاں اچانک حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور قلب انور یعنی دل نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت کو آپ کے سینے میں انڈیل کر شکم کو جو چاک جو کیا تھا، جو سینہ چیرا تھا آپ کا، کاٹا گیا تھا، اسے بالکل برابر کر دیا۔ یہ میں نے بہت شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بچپن کا ذکر ہو رہا تھا اس میں یہ حکمتیں بیان کی تھی کہ کیوں شکم پاک چیرا گیا تھا، کیوں قلب انور کو دھویا گیا تھا، کتنی مرتبہ ہوا تھا، سب وہاں پر موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت حضرت ام ہانی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن جو ہیں ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اشعار بھی اس میں، یہ معراج پر تو بڑے بڑے لکھے گئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو بڑا پیارا قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ معراجیہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ پورا قصیدہ ہدایہ بخشش میں موجود ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ بیچ میں کچھ اشعار یاد آئیں گے تو میں بھی یہاں بولتا چلوں گا۔ اور یہ ام ہانی کے گھر ہونا یہ بھی ایک بڑے ہی مشہور قصیدے میں موجود ہے۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، یہ ذکر کیا ہے اس میں۔ پھر آپ براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے۔ براق یہ جانور جو ہے اس کی بھی تفصیل احادیث میں موجود ہے، گھوڑے کی طرح تھا، پر تھے اس کے، بالکل یعنی نورانی نظر آتا تھا۔ یہ حضور کو دیکھ کر تو ایک دم، بلکہ علامہ شفیع العقاروی کا میں نے بیان سنا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، کہیں سے کہا، پڑھا ہی ہوگا تبھی کہا تھا، میں نے وہاں سنا تھا کہ جب جبریل امین کو حکم دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ براق لے جاؤ جنت سے، تو آپ نے دیکھا اتنے سارے وہاں جنت میں براق تھے، بہت سارے، سب کو شوق تھا کہ مجھے لے چلو مجھے لے چلو۔ ایک کونے میں کھڑا ہو کے رو رہا تھا، صرف رو رہا تھا وہ۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار کس کو لے جاؤں، اتنے سارے ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ اس سے پوچھو کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، تو کیوں رو رہا ہے، سب کھڑے ہیں تو رو رہا ہے؟ تو اس براق نے کہا تھا کہ آج شب معراج ہے اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے آپ اس میں سے کسی کو لے جا رہے ہیں۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اگر میرے علاوہ کسی اور کو یہ نصیب مل گیا، کسی اور کو یہ شرف مل گیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، مجھے حضور کی سواری کا شرف حاصل نہیں ہوگا۔ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ پروردگار تو مجھے اپنے حبیب کی سواری بنا دے۔ تو جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی بات پیش کر دی، تو حکم خداوندی ہوا کہ یہ سارے جو کھڑے ہیں ان کو رہنے دو، اور جو رو رہا ہے اسی کو لے جاؤ، اسی کو میرے حبیب کی سواری کا شرف دے دو۔ سبحان اللہ۔ تو رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ یاد رکھیے۔
رو رو کر دعائیں کرتے رہنا، رو رو کر التجائیں کرتے رہنا، یہ اس کی بارگاہ میں بہت مقبول ہے۔ اس کے تمام نبیوں نے بہت رویا ہے، بہت کم ان کی زندگی میں مسکراہٹیں رہی ہیں۔ حضور کی تو حدیث پاک بھی ہے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو رو گے زیادہ اور ہنسو گے بہت کم۔ تو رونا اللہ کو ہمیشہ پسند ہے، کر کے دیکھی، کبھی دعاؤں کا وقت آئے تو رو کر دعائیں مانگیے، دیکھیے کیسا سکون ملے گا اور کیسی دعاؤں کی مقبولیت کا اثر دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ براق جو تھا اس کی اسپیڈ کا یہ عالم تھا کہ یہ جب ہم لوگ ایک جگہ کھڑے ہو کر دیکھیں تو ہماری نگاہ جو ہے کہاں تک دیکھ لیتی، میلوں دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باریک باریک چیز دیکھ لیں، پر یعنی ہم حد جو ہوتی ہے ہم وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، زمین سے کھڑے ہو کر آسمان تک دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی ہم جو نگاہ کی جو لمٹ ہے بہت بڑی ہے، بہت دور تک، بہت میلوں تک ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ براق بھی بہت دور تک دیکھ سکتا تھا، یعنی میلوں تک اس کی نگاہ کی لمٹ ہوتی تھی، ویو جو تھا اس کا بہت دور تک۔ تو اس کی اسپیڈ کا یہ عالم تھا کہ جب ایک قدم اٹھاتا تو پہلا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ کی لمٹ ختم ہوتی۔ سوچ لیجیے، سبحان اللہ، ایک سیکنڈ میں کئی ہزار میل پھٹ کر کے وہاں سے وہاں پہنچ گئے، اتنی اسپیڈ تھی۔ اور براق کہتے ہیں بجلی کو، یہ مطلب بجلی سے بنا ہے، برق سے بنا ہے۔ تو بجلی کو پتہ ہے کہ کتنی فاسٹ ہوتی ہے، یہاں چمکی پھٹ کر کے یہاں زمین پہ آ کر گری، لگ گئی، بہت طاقت ہے، بہت اسپیڈ ہے بجلی میں۔ تو یہ بجلی سے بنا ہوا ہے براق۔ تو وہی براق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے آن کے آن میں ودن سیکنڈز بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ نے براق کو اسی جگہ پر باندھا جہاں پر انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ بیت المقدس جو ہے یہ ایک ہمارے اوپر تھوک رہا ہے آج۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے لعنت کا سبب بن گیا ہے آج، خاص کر کے عربوں کے لیے۔ یہ ذلیل قوم، یہ ذلیل سعودی خاندان جب تک کہ نجدی حکومت، وہابی حکومت جب تک کہ مکہ مکرمہ پر حکومت کرتی رہے گی، یہ بیت المقدس آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ مردود خاندان جو ہے اس نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ آج بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ سعودی نجدی یہ ان یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بڑھا رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے احکامات کو نئے نئے رنگوں میں ڈھال کر کے مسلمانوں پر لاد رہے ہیں۔ مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں، ان کو بیت المقدس کی فکر نہیں، ہمارے قبلہ اول کی فکر نہیں، جس کو اس سے آپ کسی اور چیز کی کیا تمنا کر سکتے ہو، کیا امید رکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے۔ یہ صرف اور صرف عیاشیوں میں رہیں گے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھائیں گے، اور جو مال، جو خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسے ایسے ہی برباد کرتے رہیں گے۔ جو کچھ ملا ہے رسول کے صدقے میں ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی رسول کے قبلہ اول کی کوئی فکر نہیں، کسی کو فکر نہیں۔ یہ آج ہم پر تھوک رہا ہے، یقین مانیے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے چہرے پر ایک زوردار تماچا ہے۔ بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نماز پڑھی، جس طرف کئی مہینوں تک منہ کر کے، رخ کر کے نمازیں پڑھی جاتی رہی، ہم سب نے نمازیں پڑھی، بعد میں قبلہ تحویل ہوا۔ تو اور اس کو یعنی بالکل مسلمانوں کے ذہن سے ہٹانے کی سازشیں کیسی ہو رہی ہیں، وہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل اکثر جگہ پر جو بیت المقدس کی جو تصویر ہوتی ہے فریم کی، وہ اس پیلے گنبد کی عمارت کی ہوتی ہے، جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، گنبد صخرہ جسے کہتے ہیں، وہ جو گولڈن کلر کا جو گنبد ہے وہ بیت المقدس نہیں ہے۔ یہ سازش ہے یہودیوں کی کہ مسلمان بالکل بھول ہی جائیں۔
بیت المقدس اس کے قریب میں دوسری مسجد ہے جس کو کہیں کہیں جس کا فوٹو ملتا ہے فیروزی رنگ کا، جس کا گنبد ہے لگ بھگ فیروزی کلر کا، وہ بیت المقدس ہے۔ مسجد اقصی جسے کہتے ہیں، تو اسی بیت المقدس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق کو باندھا، اور اب جو ہے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو یہ نماز کیسی تھی؟ جتنے انبیاء کرام ہوئے 1,24,000 کم و بیش، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے، سب کے سب وہاں پر موجود تھے، سب وہاں پر موجود تھے، اور سب نے صفیں بنا کر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہوئے، اور سب نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے فرمایا اور حضور کو امامت کے لیے عرض کیا، امامت کے لیے کہا۔ حضور نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور جتنے تھے، خلیل بھی ہیں، نجی بھی ہیں، صفی بھی ہیں، مسیح بھی ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پتہ چلا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ سب سے آخر میں تشریف لائے، لیکن سب سے بڑا مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اسی پر کتنا پیارا فرمایا، نماز اسرا میں تھا یہی سر کہتے ہیں راز کو۔ اسرا جو میں نے کل کہا تھا اس سے پہلے، یعنی کہ شب اسرا، اسرا کہتے ہیں رات میں کہیں کسی کو لے جانا، تو یہ حضور کو لے جایا گیا اس کا ذکر ہے یہ، تو اس لیے شب اسرا کہتے ہیں۔ تو اور وہاں جو نماز ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، یہی راز تھا کہ عیاں ہو معنی اول و آخر، عیاں ظاہر ہو، کسی بات کا ظاہر کرنا اسے کہتے ہیں عیاں ہونا۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول و آخر، اول جو آدم علیہ السلام آئے، آخر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تو اس کا معنی یہاں پتہ چل جائے، یہ راز ظاہر ہو جائے، یہی وجہ تھی اس نماز کی۔ فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر۔ دست بستہ کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر، ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو، جیسے نماز میں انسان ہاتھ باندھ کر ہی کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ سبھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کون؟ وہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جتنے تھے سب کی حکومتیں رہیں، سب نے سلطنتیں، سب نے اپنی شریعت پیش کی، سب نے اللہ کے احکامات کو پہنچایا، لیکن اول سے لے کر اب تک کے جتنے رہے وہ سب ہاتھ باندھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری آئے لیکن سب سے آگے کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نماز اسرا میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کسی نبی کی توہین نہیں، معاذ اللہ، میں نے کئی بار کہا یہ تو کفر ہے، لیکن ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جبریل امین علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ کا اور ایک پیالہ شراب کا پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، دودھ نوش فرمایا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبریل نے کہا کہ آپ نے فطرت کو، نیچر کو پسند فرمایا، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے،
اب یہ عروج ہو رہا ہے. پہلے وہاں تک اسرا تھا, اب اسرا سے اوپر جو گئے ہیں تو اسے عروج کہتے ہیں. یہ معراج ہے, چلنے کو عروج کہتے ہیں. تو پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام, دوسرے میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جو دونوں خالازاد بھائی ہیں, یہ دونوں, ان سے ملاقاتیں ہوئیں, کچھ گفتگو بھی ہوئی. تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے, چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان میں حضرت ہارون, اور چھٹے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے. اور ساتویں پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. وہ بیت المعمور, بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور جو آج ہمارا کعبۃ اللہ ہے, اس کعبے کے بالکل اوپر آسمانوں میں, ساتویں آسمان پر بالکل برابر, جیسے ہم لوگ کعبہ ہے وہاں پر آسمان میں بیت المعمور ہے. ہم یہاں کعبے کا طواف کرتے ہیں, وہاں فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. جیسے سمجھ لیجئے فرشتوں کا کعبہ وہاں پر آسمان میں وہ ہے. تو بیت المعمور سے پیٹھ لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے, جنہوں نے کعبۃ اللہ بنایا. جو اللہ نے ان کو وہ شرف دیا کہ آسمان کے کعبے کے پاس آرام سے تشریف فرما ہے. اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. اور یہ کیسا پتہ 70,000 گئے تو پھر کل 70,000 آئیں گے؟ یہ ایسا نہیں کہ یہ آج گئے تو کل بھی آؤ, نہیں. ایک بار جو فرشتہ جا چکا, اب وہ قیامت تک دوسری بار نہیں جائے گا. اور یہی حال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کا بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام کو روضہ انور کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں. جو ایک بار آ گیا وہ قیامت تک دوسری بار نہیں آ سکے گا. ہر روز نئے 70,000, ہر روز نئے 70,000, ہر رات میں نئے 70,000. اور فرشتے جو معصوم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صرف ایک مرتبہ کی اجازت دی ہے. اور ہم اتنے گناہ گار, بدکار, سیاہ کار, ہمارا نصیب دیکھیے کہ فرشتے ان معصوموں کو تو زندگی بھر میں ایک ہی مرتبہ جا سکتے ہیں, اور ہمیں اللہ نے یہ اجازت عطا فرما دی ہے, وہ رتبہ دے دیا ہے ہمیں کہ ہم جتنی مرتبہ چاہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی زیارت کرتے رہیں, ان کے قدموں میں حاضر ہوتے رہیں. کتنا بڑا مقام ہے ہمارا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر نبی نے جتنے پیغام انبیاء تھے, سب نے آپ کو خوش آمدید اے پیغمبر صالح کہہ کر حضور کا استقبال فرمایا. اب یہاں پر آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی, دوزخ کے نظارے کرائے گئے, حضور نے عذابات دیکھے, حضور نے انعامات دیکھے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں گیا ہوں بیت المقدس تو میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا, انہیں دیکھا وہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی اپنے اپنے قبر میں حیات ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں اجازت عطا فرماتا ہے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں. جیسے یہاں بھی ہے کہ قبر میں نماز پڑھ رہے, اور سیدھا جب آپ چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی موجود ہیں اور حضور سے کلام فرما رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ میں بھی مر کر مٹی میں مل جاؤں گا حضور کے بارے میں, یہ کہنا معاذ اللہ بالکل غلط بکواس. لکھا ہوا یہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے, اسے آج تبدیل کر رہے ہیں, تحریف کر رہے ہیں. توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, بے ایمانی کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. تو ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بھی باتیں ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہی معراج کے بارے میں کہ ایک آدمی زور زور سے, بزرگ جو ہیں ایک زور زور سے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں, زور زور سے جیسے جھگڑ رہے ہیں, جھگڑا جیسے ہوتا ہے نا ویسے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ سے ایسے بات کرتے ہیں؟
تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا رب جانتا ہے ان کے مزاج میں تیزی ہے، یعنی غصے والے ہوں. تو اللہ یعنی یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی باتوں کو پسند فرماتے. کس کی مجال ہے جو اللہ کے سامنے آواز اونچی کر سکے؟ جی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھ لیے ناز برداری ہو رہی ہے اپنے پیاروں کی، انبیاء کی ناز برداری ہو رہی ہے، ان کے ناز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان کرتا ہے. چلیے آپ میرے قریب کے ہیں، آپ کو یہ فطرت میں نے ہی دی ہے، غصہ آپ کے اندر ہی ہے. بہت غصے والے تھے، بہت تیز. آپ نے تورات شریف کو بالکل یعنی کہ اس کے احکامات آپ دیکھیے اتنے سخت ہیں. تو یہاں پتہ چلا کہ انبیاء کا جو مرتبہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہوتا ہے. کوئی نبی ہم کسی نبی کے برابر نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، اسے دور بھگائی. تو معراج کا ذکر جو ہے یہ چلتا ہی رہے گا. میں تو پہلے نے کہا تھا کہ کافی کچھ بول سکتے ہیں اس پر. انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے کا پھر اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو کچھ ہم سن رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی معراج کے صدقے میں ہمیں بھی عروج عطا فرما دے. جو آج مشکل حالات ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں مسلمانوں پر، مولا ان تمام مشکلوں سے آسانیاں عطا فرمائے، مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرمائے. تمام جہان کے مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، ظالم حکومتوں کو اللہ عز و جل رد فرما دے، ان کی سازشوں کو رد فرما دے، مسلمانوں پر اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.